الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد قال في القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك وجه بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول
بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یہی در ہے جہاں شاہان دنیا سر جھکاتے ہیں. یہی در ہے جہاں شاہان دنیا سر جھکاتے ہیں. سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے اور قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے. وہ اللہ جس نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے، انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم کا راستہ بتانے کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر بستی کے اندر اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا کے اندر نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں بھیجتا رہا. تو اللہ کے تمام نیک بندے اپنے اپنے وقت میں آتے رہے اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ بتاتے رہے. اللہ رب العالمین نے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول فرمایا. اللہ کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر، نبیوں پر، پیغمبروں پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وسلم. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر اس دن کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس دن کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. من صلی علیہ واحدا فصلی اللہ علیہ عشرا. آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دیگر روایت اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. میرے دوستو، یہ جمعہ کی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ میرے دوستو، جمعہ کے دن خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے. یہ خطبہ جمعہ کوئی رسمی خطبہ نہیں ہے، کوئی رسمی خطبہ نہیں ہے کہ رسم بابا دادا سے رسم چلی آ رہی ہے، لوگ آتے خطبہ دینے چلے آ رہے ہیں. نہیں میرے دوستو، بلکہ یہ شرعی خطبہ آئی ہے. یہ شرعی خطبہ ہے، رسول کی سنت ہے میرے دوستو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے ذریعے سے سماج کی اصلاح کیا کرتے تھے میرے دوستو. چونکہ اللہ کے رسول آدمی تھے، انسان تھے، انسانوں کے بیچ میں رہتے تھے، لوگوں کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے رفتار گفتار کو دیکھتے تھے اور اسی چیز کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. سماج کو سامنے رکھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور خطبے کے اندر اصلاح کیا کرتے تھے. اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، وہ اپنے گھر سے بالکل تیار ہو کر اس نیت سے آتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی رہنمائی کریں گے
اسے اپنائیں گے, جس سے منع کریں گے اس سے ہم رک جائیں گے, جس چیز کو بتائیں گے اسے اپنائیں گے. یہ صحابہ کرام تیار ہو کر اصلاح کی نیت سے اپنے گھر سے خطبہ سننے کے لیے آتے تھے مسجد میں. چنانچہ میرے دوستو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کو سن کر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں اس طریقے سے ڈھال لیا کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعہ آیت نازل فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. میرے دوستوں خطبہ جمعہ ہماری اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن میرے دوستوں آج ہم دیکھ رہے تھے, سماج کا جائزہ لے رہے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے بڑے شوق سے آتے ہیں اور جمعہ نماز پڑھتے پڑھتے 10 سال 15 سال 50 سال گزر جاتا ہے, لیکن میرے دوستوں اصلاح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. میرے دوستوں آدمی جو کا تو بنا رہتا ہے, جیسے اس کی عادت و بات تھے ویسے ہی بالکل برقرار رہتے ہیں. میرے دوستوں کوئی فرق نہیں آتا ہے. آخر وجہ کیا ہے, کیا سبب ہے کہ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے دوستوں, کیا وجہ ہے؟ اللہ کے فرمان انما الاعمال بالنیات, تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. میرے دوستوں صحابہ کرام اصلاح کی نیت سے آتے تھے, وہ اپنی اصلاح کی نیت سے آتے تھے, اللہ نے ان کی اصلاح فرما دی. آج ہم بھی آتے ہیں, شاید کہ ہمارے نیت کے اندر فتور ہے, نیت کے اندر فتور ہے, یہی کمی, شاید یہی کمی ہے, تبھی سے ہم سے ہمارا اصلاح ہو رہا ہے دوستوں. اور حقیقت ہے بھی میرے دوستوں, حقیقت ہے بھی میرے دوستوں کہ ہم اصلاح کی نیت سے نہیں آتے ہیں میرے دوستوں, سماج کو دکھانے کے لیے آتے ہیں یا لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے آتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں آدمی جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے میرے دوستوں. اس لیے میرے دوستوں شاید ہم دکھانے کے لیے آتے ہیں, اور حقیقت یہ بھی ہے میرے دوستوں کہ ہم صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں. چلو بیٹھ گئے آدھا گھنٹہ, کوئی مولوی صاحب آئیں گے کچھ بتا دیں گے, پھر اس کے بعد خاموش چلے آئیں گے, جیسے نماز ختم ہوگی سلام پھیریں گے, نکل آئیں گے بات. اور یہی حال ہمارا ہے دوستوں, نماز ختم ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں میرے دوستوں جمعہ کے لیے کافی تعداد میں لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن میرے دوستوں آدھی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں. دوستوں آپ سے گزارش ہے میرے دوستوں, جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مکمل نماز پڑھ کر جائیے, آپ مکمل نماز پڑھ کر جائیے. ہو سکتا ہے آپ کو اگلا جمعہ ملے کہ نہ ملے, اس لیے کہ میرے دوستوں یہ حادثات کا زمانہ ہے میرے دوستوں, موت کا کوئی ٹھکانا نہیں میرے دوستوں, کب کس کو ہو جائے, کون سی بیماری کس کو لاحق ہو جائے, کسی کو نہیں معلوم ہے میرے دوستوں. اس لیے میرے دوستوں مکمل نماز پڑھ کر جائیے کہ ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ہم کو ملے یا نہ ملے میرے دوستوں. اس لیے میرے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ نماز پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد کم سے کم 4 رکعت آپ پڑھ کر جائیں, یہ تب آپ نماز مکمل ہوگی میرے دوستوں. تو یہ خطبہ جمعہ ہماری اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے میرے دوستوں, لیکن اگر اصلاح کی نیت نہیں ہے, صرف ٹائم پاس کرنا ہے میرے دوستوں, یہ خطبہ جمعہ نہیں, آپ ضلعی پیمانے پر, صوبائی پیمانے پر, ایک ملکی پیمانے پر 10-20-50 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیجیے, اور خرچہ کر کے بڑے بڑے علماء کرام بلا لیجیے اور یہی آپ کی توراۃ لگا دیجیے سامنے, اور 2 دن 3 دن تک اجلاس عام ہو. اگر اصلاح کی نیت نہیں ہے میرے دوستوں تو بیکار ہے میرے دوستوں, آپ کا 50 لاکھ روپیہ خرچہ کرنا بیکار ہے میرے دوستوں. لیکن اگر اصلاح کی نیت ہے تو اصلاح کے لیے, آپ کی اصلاح کے لیے خطبہ جمعہ ہی کافی ہے میرے دوستوں. اس لیے کہ جو بھی یہاں آتا خطیب آتا ہے وہ آپ کے سماج کا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے سماج میں رہتا ہے, آپ کے سماج میں رہتا بستا ہے, سماج کو دیکھتا ہے, اور انہیں سماج کو دیکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ بتاتا ہے, دیکھتا ہے کہ بے نمازی کی تعداد زیادہ ہے تو نماز کے بارے میں بتاتا ہے, نماز کا پڑھنا کتنا فائدہ مند ہے, اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے, لوگ زکات نہیں دیتے ہیں زکات کے بارے میں بتاتا ہے, سود کے بارے میں, رشوت کے بارے میں بتاتا ہے. یہ جس طریقے سے دیکھتا ہے سماج کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطبہ دیتا ہے میرے دوستوں. لہذا میرے دوستوں اگر ہم آپ چاہیں کہ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح خطبہ جمعہ ہی کو سن کر آپ اصلاح کر سکتے ہیں. اور اصلاح اور زندگی میں انقلاب لانے کے لیے
اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اصلاح کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کیا جائے، اجلاس عام ہو رہے ہیں دوستوں. اصلاح کے لیے صرف 1 جملہ کافی ہے. اصلاح کے لیے صرف 1 جملہ کافی ہے میرے دوستوں، 1 جملہ کافی ہے. اپنی زندگی میں نکال آنے کے لیے 1 جملہ کافی ہے میرے دوستوں. 1 جملہ اگر آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے میرے دوستوں تو آپ کی اصلاح سے ہو سکتی ہے میرے دوستوں. لیکن جب نیت ہو ارادہ ہو اصلاح کی میرے دوستوں تب آپ ہوگی. بتاؤں گا آپ کو جو ہے ایک شخص بہت ہی ہوشیار اور عقل مند آدمی تھا، سائنٹسٹ تھا وہ آدمی اور بزرگ ہوگا تھا، غیر مسلم تھا وہ. دیکھیے اصلاح کی طرح ہوں. ایک شخص روزانہ جو ہے صبح سویرے سبزی بیچنے کے لیے آتا تھا. اتفاق سے ایک دن صبح پہنچا تو اس آدمی نے بلایا اس آدمی کو اور کہا بھائی تم اتنا صبح سویرے پہنچ جاتے ہو، کب اٹھتے ہو، کب جاگتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میں صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد چلے آتے ہیں. تو اس نے کہا اس آدمی نے کہا یہ بتاؤ کہ نماز پڑھتے ہو، یہ روزہ رکھتے ہو، زکات دیتے ہو، ٹھنڈی میں اٹھتے ہو، گرمی میں اٹھتے ہو، یہ ساری پریشانیاں برداشت کرتے ہو، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا اللہ اس کو اللہ کو جنت دے گا، جنت دے گا. اس آدمی نے کہا یہ بتاؤ مرنے کے بعد یہ سب چیز نہ ہو، مرنے کے بعد یہ سب چیز نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا بھائی کیا کریں گے، جب نہیں ہوگا تو اسے ختم ہو جائے گا. تب اس آدمی نے کہا یہ بتائیے آپ بتائیے اگر مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اتنا کہنا تھا میرے دوستو کہ اس آدمی کے ذہن میں دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ آدمی حقیقت کہہ رہا ہے. اگر یہ سب چیز صحیح ہوگی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ فوراً ایمان لاتا ہے، فوراً وہ ایمان لاتا ہے. یہ اصلاح ہے دوست. اصلاح کے لیے 1 جملہ کافی ہے میرے دوست بس. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین خطبہ سننا کے بعد آپ کے سامنے ایک بہت مشہور آیت پڑھی ہے. یہ آیت کریمہ ہر خطبہ جمعہ پڑھی جاتی ہے اور ہر نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. ڈر میں دوستو اللہ ڈرنے کی تاکید کر رہا ہے مسلمانوں کو خاص طور سے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ میرے دوستو. یہ ڈر میرے دوستو ایک ایسی صفت ہے میرے دوستو، یہ خوف ایک ایسی خوبی ہے میرے دوستو کہ جس شخص کے اندر یہ ڈر بیٹھ جائے گا، چاہے دنیا کا ڈر ہو چاہے آخرت کا ڈر ہو. دنیا کا ڈر ہو، کسی ظالم حاکم کا جو ہے کوئی ظالم حاکم ہو اور وہ مشہور ہو جائے پورے علاقے میں کہ آپ کے علاقے میں ایک حاکم جو آ رہا ہے بہت ظالم ہے، بہت مارتا ہے، میرے دوست اس کا ڈر یہ پورے علاقے میں پھیل جائے، یقیناً میرے دوست بڑے بڑے جو ہے چور علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. جس طریقے سے میرے دوستوں کا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ بیٹھ جائے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبر کے اندر عذاب دے گا، جہنم کے ہول ناکے کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا عذاب کا ڈر پیدا ہو جائے میرے دوستو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستو. چنانچہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ کی تاکید قرآن مجید کے اندر نماز کے بارے میں، زکات کے بارے میں کم سے کم 80-82 مقامات تاکید کی ہے. نماز کو زکات دو، نماز کو زکات دو. لیکن تقویٰ کے بارے میں 150 مقام پر، تقویٰ کے بارے میں 150 مقامات تاکید کی ہے کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو. اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ہر چیز کو، ہر حرکات سکنات کو دیکھتا ہے. اللہ سے ڈرو. اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے میرے دوستو، اور ڈر ہی تقویٰ ہی میرے دوستو انسان کے لیے کامیابی کا ضامن ہے میرے دوستو. تقویٰ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق وعناب وکواعب اتراب وکأسا دہاقا، اور یہ جنت اور جنت کے اندر جو نعمتیں بنا رکھی ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے. یہ مقام فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین. اے لوگوں دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف،
اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے. کس کے لیے ہے؟ وَعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے جنت ہے میرے دوستو. تو جنت میں دوستو کا جو ہے اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں میرے دوستو. اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ سے خوف کھانے والے کون لوگ؟ کسے کہا جائے متقی؟ میرے دوستو متقی کی ایک خوبی یہ ہے میرے دوستو، جو متقی ہوگا وہ دیندار ہوگا، وہ دنیا دار نہیں ہوگا. اسے دنیا کی فکر کم ہوگی، آخرت کی فکر زیادہ ہوگی. دنیا کی فکر کم، آخرت کی فکر زیادہ ہوگی. یہ متقی کی علامت ہے، یہ متقی کی علامت ہے. وہ ہمیشہ اس کی نگاہ میں دنیا نیچے اور آخرت اوپر ہوگی میرے دوستو. ہمیشہ وہ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت سمجھ جائے. دنیا ہمارے بنے یا نہ بنے، دنیا تو ختم ہو جانا ہے. 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گی، چاہے اچھے سے گزرے یا. لیکن آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے، ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت سمجھ جائے. وہ ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں میرے دوستو. دنیا پر ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ متقی کی علامت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. انہوں نے سرکشی کی، جو سرکشی کرتے ہیں اور دنیا زندگی کو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، الٹا دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو لوگ آخرت کے بجائے دنیا کو اوپر رکھتے ہیں اور آخرت نیچے رکھتے ہیں، ایسے لوگ پایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن وہ لوگ جو دنیا کو نیچے رکھتے ہیں اور آخرت کو اوپر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کا ٹھکانہ جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے لوگوں کا، ایسے مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے میرے دوستو. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے خواہش مطابق کام نہیں کرتے. ان کا نفس کہہ رہا ہے اس طریقے سے کرو، لیکن نہیں کریں، اس کو اللہ روک رہا ہے. اللہ کے رسول کی بات حدیث روک رہی ہے. جس چیز کرنا گناہ ہے، جس کام کرنا گناہ ہے، اس سے روک رہی ہے. وہ آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، کنٹرول کو روک لیتا ہے. اللہ سے ڈرتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے روک لیتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے میرے دوستو. یہ دنیا میں دوستو دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی میرے دوستو. یہ چند سال زندگی ہے میرے دوستو. ہمیشہ جو رہنے والی چیز ہے وہ آخرت ہے. اس کی فکر کیجیے میرے دوستو، اس کی فکر کیجیے میرے دوست. ایک آدمی دنیا دار کسے کہتے ہیں؟ دنیا دار کسے کہتے ہیں بتائیے؟ دنیا دار میں دوستو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی کھیتی باڑی کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کسی اونچے منصب پر فائز ہے. ایک آدمی تاجر ہے، مثال لیجیے تاجر ہے، اسے کوئی مال مل رہا ہے، بہت اچھا مال مل رہا ہے اور بہت ہی نفع بخش مال ہے میرے دوستو، بہت ہی نفع بخش مال ہے. وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا فائدہ اس میں ہے. لیکن اس مال کو خریدنا جائز نہیں ہے. وہ آدمی وہاں جا کر خدا اور رسول کے احکام کو بالائے تاج رکھ کر اس کا سودا کر لیتا ہے. 5 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا سودا کر لیا. حالانکہ اس کا سودا کرنا اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. گویا کہ اس نے دنیا کو ترجیح دیا، گویا کہ اس نے دنیا کو ترجیح دیا، آخرت کو نیچے رکھ دیا، اس کو بڑھ دیا دنیا دار میں دوستو. لیکن جو دیندار ہوگا، متقی ہوگا، جسے آخرت کی فکر ہوگی، وہ قطعی اس مال کو نہیں لے گا، کیونکہ وہاں وہ مال اس مال کا خریدنا اسلام کی روح سے جائز اور حرام ہے میرے دوستو. تو یہ ہے میرے دوستو تقویٰ. تو تقویٰ میں دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کم سے کم 150 مقامات پر تقویٰ کی تاکید کی ہے. تقویٰ اور یہی چیز میں دوستو ہمارے اسلاف کے اندر تھا. اسلاف نے ہمیں جو دیا تھا
यही तकवा दिया था मेरे दोस्त, तकवा कि तकवा क्या को आप जानते हैं मेरे दोस्तों, हम इस्लाम के मानने वाले, हमारा मजहब इस्लाम है मेरे दोस्तों, और मजहब इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए हद मुतय्यन कर दिया है, हर मामला में हद मुतय्यन कर दिया है कि हमें आपको यहाँ तक जाना है, इसी बीच में रहकर हमें आपको 70-60 100 साल गुजारना है, रोजी हासिल करना है, शादी ब्याह करना है, अपना सालों कारोबार इसी हद के अंदर करना है, इसी हद के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ उसी के अंदर थे, उसी हद के अंदर रहकर उन्हें रोजी हासिल की, तजारत किया, खेती बाड़ी की और फिर सारे शादी ब्याह किया उसी हद के अंदर रहकर। अगर हम हद से बाहर जाएंगे मेरे दोस्तों खिलाफ वर्जी होगी, हम दुनियादार हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आज मेरे दोस्तों शायद कि हमारा हाल यही है मेरे दोस्तों कि हम दीन को छोड़कर आखिरत को भूल कर दुनिया को तरजीह दे रहे हैं। एक आदमी जो हद मुतय्यन करता है इस्लाम ने हमारे लिए, आज एक मुसलमान उससे बाहर जा रहे, देख रहा है कि एक आदमी हमारे गांव में रहने वाला है या हमारे बगल में रहने वाला है, उसने फला काम किया और फला काम करने की वजह से चंद सालों में करोड़पति हो गया, बिल्डिंग वाला और उसमें कई गाड़ियां हो गई। एक मुसलमान देखता है और देखने के बाद उसके जहन में बात आती है और वो भी उसी के पीछे दौड़ना शुरू करता है, उसी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, हद को नहीं देखता है कि ये इसके बारे में हमें कहां जाने का हुक्म दिया गया है। मेरे दोस्तों आज रोजी का मसला बहुत अहम होता है, रोजी। और आदमी मैंने कितने लोगों को कहते हुए सुना है, लोग कहते हैं कि मजदा का झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, रोटी नहीं निकलती हमको। ये कितने लोग मैंने कहते सुना, आप लोग भी सुना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है, वो रोजी देगा मेरे दोस्तों। उसी हद के अंदर सहाबे कराम रहकर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, सच का दामन कभी नहीं छोड़ा मेरे दोस्तों। उसी हद के अंदर रहकर तजारत किया, खेती बाड़ी की और सारे काम उसके अंदर रहकर किया, और लखपति करोड़पति थे, लखपति करोड़पति थे। हज़रत उस्मान गनी अल्लाह ताला गनी हो गए, गरीब पड़ गया मेरे दोस्तों, उसी हद के अंदर रखे मेरे दोस्तों। अब्दुल रहमान बिन औफ इनका बयान है कि मैं अगर मिट्टी छू लेता हूं तो सोना बना दे दोस्तों, उसी हद के अंदर रखा। इतने बड़े आदमी लखपति करोड़पति, अल्लाह सच बोलकर आज हमारा ये कहना है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चुनाव इसी चीज को देखकर, दुनिया को देखकर आज हम भी उन्हें पीछे भागे हुए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, हम भी उन्हें पीछे भागे हुए जा रहे हैं। नहीं देखते कि हराम का है कि हलाल का है, जायज है नाजायज है, उस काम करने के लिए अल्लाह ने के रसूल ने हुक्म दिया कि नहीं हुक्म दिया, इसको नहीं देखते मेरे दोस्त। बस हमारी नजर हमारे सामने यह है कि दुनिया हमको मिलनी चाहिए, हमारे पास पैसा आना चाहिए, हमारे पास रुपया आना चाहिए, चाहे जिस तरीके से आए। आज में दोस्तों और आपका हाल यह है, जब तक हमारे असलाफ के अंदर चीज मौजूद थी, तकवा मौजूद था, तब तक मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर कामयाब मुकामा रहे, दुनिया के अंदर कामयाब रहे। जहां भी गए वहां के लोगों ने वहां के खजाने उनके हवाले कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों आज हमारा हाल, अब उन्हीं के औलाद है, हम भी कुरान जब मानने वाले हैं, इस्लाम जब मानने वाले, नबी हमारा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आप आज हमारा हाल हमारा आपके सामने देखिए, रुसवाई जिल्लत हमारा मुकद्दर बन चुकी है मेरे दोस्तों। वजह क्या है मेरे दोस्तों? वजह यही मेरे दोस्तों कि तकवा को हमने भुला दिया, दुनिया को हमने सब कुछ समझ रखा है। अल्लाह के मुझे फरमाया कहीं तो अपने पास फरमाया था मेरे दोस्तों कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया के सारे अखियार कौमें इस्लाम को खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसे दौड़ेंगे जैसे खाने वाले दस्तरखान पे दौड़ते हैं। तो साहबे कराम को ताज्जुब हुआ, ताज्जुब से पूछा कि अल्लाह के नबी क्या तादाद हमारी कम होगी? हमारी तादाद इतनी कम है, हम इससे कामयाब हैं, तो उस वक्त तादाद हमारी कम हो जाएगी। भाई ताज्जुब से पूछा था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तादाद के एतबार से बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन वो दुनिया का और उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, आखिरत को भूल जाएंगे, दुनिया की मोहब्बत उनके अंदर आ जाएगी, दुनिया को सब कुछ समझेंगे वो। मेरे दोस्तों आज हमारा हाल ये मेरे दोस्तों कि हमारे नजदीक दुनिया है दोस्तों,
मानो गौर दो में दोस्तों, दुनिया के अंदर हमेशा में नहीं रहना है, नहीं ये सारी चीजें यही रह जाएंगे मेरे दोस्तों। यहाँ कोई लेकर चले के चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जो इतना बड़ा चाहे छोटा बड़ा हो, कोई आदमी कोई चीज लेकर नहीं जाता है मेरे दोस्तों, सब खाली हाथ जाते हैं। वो जैसा होता है अच्छा जो अच्छा कहते हैं, बुरा होता है तो बुरा कहते हैं लोग। ये नहीं कहते हैं कि बड़ा आदमी बहुत मालदार था, बड़ा आदमी बहुत शेर था, ये नहीं कहते हैं। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, नहीं यार बहुत खराब आदमी था, वो बहुत जालिम आदमी था। ये दो चीज कहते हैं मेरे दोस्तों, यही दो चीज उसके साथ जाती है मेरे दोस्तों। तो दुनिया में दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कि तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, हमेशा सच बात बोलो, झूठ खरी मत जाओ मेरे दोस्तों, सच बोलो। रोटी देने वाला अल्लाह है मेरे दोस्तों, उसके हाथ में रोटी है मेरे दोस्तों, किसी आदमी के हाथ में रोटी नहीं है मेरे दोस्तों। कि हम सच बोलेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, झूठ बोलेंगे तो रोटी मिलेगी। अल्लाह हमेशा सच बोलो, और सच बोलने वाला भी ये भी एक मुत्तकी की सिफत है मेरे दोस्तों। सच बोलना भी एक मुत्तकी की अलामत है। अल्लाह ताला फरमाता है उम्मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे निकलने का रास्ता बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे रोटी ऐसे जगह से देता है, उसे रोटी ऐसी जगह से देता है कि बंदे का ज़हन नहीं पहुंच सकता, मतलब बंदे का ज़हन मतलब नहीं पहुंच सकता कि रोटी कहां से आती। जो आदमी सच बोलता है, जो आदमी सही बोलता है, वो अल्लाह रोटी कहां देता है उसके जज्बा में। बताऊं आपको, हारून रशीद बादशाह गुजरात के दो बेटे थे, एक नाम अमीन एक नाम मामून। तो अमीन जो था बहुत नेक आदमी था, बहुत नेक बात हाफिज़ कुरान था, जिसे इल्म था, उलमा की पर बड़ी कदर करता था मेरे दोस्तों। चुनांचे उसने अपने जमाने में तमाम उलमा का वजीफा मुकर्रर कर रखा था कि जो भी आलिम जहां भी रहे दिन के काम कर रहा है, उसे हमारे यहाँ से 500 रुपया हर महीना वजीफा मिलता रहेगा। लोग कर रहे थे। इत्तेफाक की बात देखिए, अमीन के जमाने में, अमीन बादशाह या खिलाफत बनु अब्बासिया के बादशाह में से बादशाह है। अमीन बादशाह के जमाने में एक मसला खड़ा हो गया। जो अमीन बादशाह के पास थे उलमाए कराम इब्नुल वक्त थे, मतलब परस थे जी, हुजूरी में लग रहते थे। उनके जमाने में मसला खड़ा हो गया, ये कुरान खालिक है कि मखलूक है। ये कुरान जो है खालिक है कि मखलूक है। वहां जो बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा कि कुरान मखलूक है। बादशाह के यहाँ से फरमान नाफिज हो गया कि जो कुरान को मखलूक ना माने उसका वजीफा बंद कर दिया जाए, उसका वजीफा बंद कर दिया जाए। चुनांचे ये बात फैल गई, तमाम लोगों के पास बादशाह का पहुंच गया हुक्मनामा। बसरा के अंदर एक आलिम थे, बहुत मशहूर आलिम थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये कुरान मखलूक नहीं हो सकता है, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कुरान मखलूक नहीं हो सकता है। उन्होंने लिखकर वहां से रवाना कर दिया, नहीं होता है। इन बादशाह के हुक्म की अदूली की बात को, बादशाह की बात को नहीं माना। चुनांचे बादशाह ने उनका वजीफा बंद कर दिया, उनके पास लिखकर भेजा कि आपको वजीफा बंद कर दिया जाता है। चुनांचे वजीफा बंद हो गया मेरे दोस्तों। लेकिन उन्होंने सच बात कही थी, झूठ नहीं बोला था, सही बात उन्होंने कहा था। और सही बात बोलने वाला ये मुत्तकी है, अल्लाह डरने वाला है। अल्लाह ताला पर डरने वालों को रोटी ऐसे मकाम से देता है कि आदमी को खबर नहीं होगी। चुनांचे शाम को गए, घर गए, अपने अहलिया से बताया कि ऐसा मामला है, ये मामला हो गया, बादशाह ने बंद कर दिया है। चुनांचे तुरंत यहाँ बेटे पर बात करके रात में सो गए। और सोने के बाद सुबह जब उठे तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर आता है और आवाज देता है। उठकर मौलाना गए, दरवाजा खोला, एक आदमी घोड़े पे सवार है, बैठा हुआ है, और नीचे उतरा और कहा कहा मौलाना में सुना है कि बादशाह ने आपको इस्तीफा बंद कर दिया है, आपको इस्तीफा बंद कर दिया है। उन्होंने कहा हाँ बंद कर दिया है, इसलिए बंद कर दिया कि मैंने एक सही बात बताया उनको, उनके सही बात बताई है, जो नहीं बोला है इसलिए बंद कर दिया। तो उस आदमी ने कहा कि भाई देखिए, आप जिस तरीके से काम कर रहे थे अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए। और बादशाह आपको 500 रुपया करता था, मैं आपको 1000 दूंगा, और ये लीजिए 1000 रुपया पहले महीने का वजीफा। मेरे दोस्तों ये है सच बोलने का फायदा। मेरे दोस्तों ये है सच बोलने का फायदा। सच बोलता है
اللہ تعالیٰ کو روزی کہاں دیتے کسی کو منع ہوتا ہے. میرے دوستوں تو اللہ نے تقویٰ کی تاکید کی ہے. آپ کسی بھی کام کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کھیتی باڑی تجارت سب کہیں بھی کریں, اگر آپ کے ذہن میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, تو آپ سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا ہے. ایک ڈاکٹری پیشہ ڈاکٹر کر رہا ہے, وکالت کر رہا ہے, اگر اس کے ذہن میں خدا کا خوف ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو ایک وکیل آدمی کبھی بھی جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کرے گا, وہ ہمیشہ سچ ہی بات کہے گا. ایک ڈاکٹر اپنے مریض سے بالکل واجب پیسہ لے گا, فالتو سے جو ہے دوائیاں نہیں دے گا. میں دوستوں جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے دوستوں, جانچ کے نام پر تمام ڈاکٹر تمام بڑے بڑے جو عہدے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, تمام پیسہ کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے میرے دوستوں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ناجائز پیسہ لے لیں, کبھی نہیں ہو سکتا میرے دوستوں. لہذا میرے دوستوں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اللہ سے ملنے کی توفیق فرمائے. الہ العالمین جب دنیا میں قائم رہے, اسلام پر قائم رہے, اور جو ہمارا ایمان ہو, ہمارا خاتمہ ہو, ایمان میں خاتمہ ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياکم بالله من الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.